بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها۔ اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہم معلومات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے نکاح سے متعلق آپ کو بتائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل اور بعد میں پیش آنے والے حالات سے شناسائی دیں گے کہ کس طرح ایک یہودی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اسلام سے پہلے دور جہالت میں باقاعدہ نکاح کا کوئی عام رواج نہ تھا، صرف خالی طبقہ اشرافیہ میں باقاعدہ نکاح کیا جاتا، ورنہ عام طور پر مرد و زن کے ازدواجی تعلقات زنا کی ہی صورت تھے۔ اسلام کے بعد جن کے باقاعدہ طریقے سے نکاح ہوئے تھے ان کی شادیوں کو جائز اور صحیح سمجھا گیا، اور ایسے جوڑوں کے اسلام لانے کے بعد ان کے قبل از اسلام نکاحوں کو شریعت اسلامی کے مطابق درست قرار دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ ایسا ہی ایک صحیح اور باقاعدہ نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میری ولادت باقاعدہ نکاح سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے دور سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے ایران اور شام اور یمن و ہند تک جایا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک تجارتی قافلہ لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شام کی طرف گئے۔ وہاں سے واپس مکہ کی طرف لوٹتے ہوئے راستے میں یثرب یعنی مدینہ کے قریب وہ شدید بیمار پڑ گئے، چنانچہ وہ مدینہ میں ہی اپنے ننھیال اپنے ماموں کے پاس ٹھہر گئے، جبکہ ان کے ہم سفر مکہ واپس آ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب نے ان کے ساتھ اپنے چہیتے بیٹے کو نہ دیکھا تو ان سے حضرت عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی بیماری کی بات بتائی تو حضرت عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے۔ فوراً اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو یثرب حضرت عبداللہ کی خیریت معلوم کرنے بھیجا، لیکن جب جناب حارث یثرب پہنچے تو ان کو یہ اندوہناک خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بیماری کی تاب نہ لا کر وفات پا چکے ہیں اور ان کو دارالغابغہ میں دفن بھی کیا جا چکا ہے۔ جناب حارث جب یہ المناک خبر لے کر مکہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب اپنے جان سے پیارے بیٹے کی جواں موت کا سن کر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنے محبوب شوہر کی موت کا سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ دوسری طرف سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ اس دکھ کے ہاتھوں بے حال تھے۔ خاندان بنو ہاشم پر ایک مجموعی سوگ کا عالم چھا گیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے حسن و جمال، لیاقت و کردار اور نابغہ روزگار شخصیت کی وجہ سے سارے خاندان کی آنکھ کا تارا تھے، مگر یہ روشن ستارہ محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈوب گیا، اور یوں تمام جہانوں کے لیے رحمت بننے والے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ یتیم ہو گئے۔ ناظرین گرامی، جوان سال اور چہیتے بیٹے کی وفات کا غم حضرت عبد المطلب کے لیے اگر سہانے روح تھا تو دوسری طرف محبوب شوہر کی موت کا دکھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لمحہ لمحہ کرب و اذیت کا باعث تھا۔ لیکن اللہ نے ان دونوں کو زیادہ عرصے غم زدہ رہنے نہ دیا۔ حضرت عبداللہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز سوموار 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، جو خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشخبری کو سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں بیان کیا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو غلامان کے حسن و جمال سے برتر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کا نعم البدل عطا فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہاں ان چند محیر العقول واقعات کا ذکر بھی ضروری ہے جو آپ کی ولادت مبارکہ سے کچھ پہلے اور وقت ولادت پیش آئے۔ اس ضمن میں ایک وہ واقعہ ہے
جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا درد ذیع میں مبتلا تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وضع حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے اور کچھ نہ دیکھا، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت قابلہ یعنی دائی کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بدن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے در و دیوار چمک اٹھے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، اس ضمن میں ایک یہودی کا عجیب و غریب واقعہ بھی ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہوا ہے؟ وہ بولے نہیں تو۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب کے مکان تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن تھا۔ یہ نور نبوت تھا جس کے آثار اس نور کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اور پیشانی سے ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی تو اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسے یعنی مہر نبوت جس میں گھوڑے کے عیال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے پوچھا، ارے تجھے کیا ہوا؟ وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا، آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا۔ پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارک دی اور کہا کہ تمہاری ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ مگر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہود جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشگوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر الزماں ان کی قوم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ قابل صد احترام معزز ناظرین، حافظ ابو بکر بن جعفر بن سیل الخرائطی اپنی کتاب حواتف الجان میں مختلف حوالوں سے بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت ایران کے مشہور بادشاہ نوشروان کے ایوان میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے ایوان کے 14 گنبد ٹوٹ کر گر پڑے۔ اگر بات یہاں تک ہی محدود رہتی تو اسے ایک حادثہ سمجھ کر توجہ کے قابل نہ سمجھا جاتا، مگر اس زلزلے کے ساتھ چند اور بہت ہی غیر معمولی اور چونکا دینے والی باتیں بھی ظہور پذیر ہوئی، جن میں ایک یہ تھی کہ شاہی آتش کدے میں پچھلے 1000 سال سے روشن آگ بھی بنا کسی وجہ کے ٹھنڈی پڑ گئی۔ 1000 سال میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس مقدس آتش کدے کی آگ بجھی ہو۔ دوسری طرف بحیرہ ساوا بھی حیران کن طور پر جوش کھا کر ابلنے والا ہو گیا۔ نوشروان یہ تمام واقعات دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے مشیر موبزان کو بلا کر یہ سب واقعات سنائے اور اس کی رائے طلب کی۔ موبزان نے نوشروان کو بتایا کہ کل رات اس نے بھی ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی طرف سے انسانوں کے غول اونٹوں پر سوار فارس یعنی ایران کی طرف امڑے آ رہے ہیں اور انہوں نے دریائے دجلہ کو بھی عبور کر لیا ہے۔
नौशरवान जो पहले ही इन वाकयात की वजह से गहरी सोच में था, यह ख्वाब सुनकर परेशान हो गया। उसने मोबजान से इस ख्वाब की ताबीर पूछी। मोबजान ने जवाब में कहा, क्योंकि ये सारे वाकयात और फिर ये ख्वाब मामूली नहीं हैं, तो बेहतर है कि इनकी ठीक ठीक ताबीर जानने के लिए किसी आलिम से राब्ता कर लेना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इसके बाद नौशरवान ने कैसे एक ईसाई आलम से इस ख्वाब की ताबीर पूछी और ईसाई ने क्या इंकिशाफात किए। दो जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे जाने वाले अल्लाह पाक के महबूब रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आगे क्या वाकयात पेश आए, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किया जाएगा। हम पुर उम्मीद हैं कि आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी। तसलसल के साथ इस्लामी वीडियोस देखने के लिए इस्लामिक हब को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करते हुए इन्हें अपने दीगर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।